بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کا درس نمبر 3 شروع ہے۔ پہلے میں پڑھ کر عرض کر دیتا ہوں۔ علم نحو کی تعریف۔ مقدمہ یعنی ابتدائی باتیں۔ علم نحو کی تعریف ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کی غرض قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچانا۔ تسمیہ اور وجہ تسمیہ۔ نحو کا ایک معنی، طریقہ اور مثل ہے۔ چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم نحو کہا جاتا ہے۔ اس علم میں کلمے کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ مرتبہ علم نحو، اسے کب حاصل کرنا چاہیے؟ علم نحو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ آج صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے آگے کل میں یہ سبق پیش کروں گا۔ بہرحال تو یہ درس نمبر 3 ہمارا شروع ہے۔ درس نمبر 2 میں جو میں نے عرض کیا تھا اس کو میں اشارتاً عرض کر دوں کہ ہم نے الحمدللہ حمزے کے متعلق سنا تھا کہ حمزے کی کتنی قسمیں ہیں، پھر اس کی ڈیفینیشن اس کو آپ درس نمبر 2 میں بھی ایک بار دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر الف لام کے متعلق سنا تھا کہ الف لام اور تنوین کو کیا کہتے ہیں، 14 حروف کا نام کیا ہے اور اس کے علاوہ حروف کو کیا کہتے ہیں۔ تو بہرحال حمزے کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک حمزہ اصلیہ، ایک حمزہ وصلیہ اور ایک حمزہ قطعیہ۔ حمزہ اصلیہ جو کسی حالت میں بھی جو ہے نہیں گرتا، وہ لفظ میں قائم رہتا ہے۔ حمزہ وصلیہ ایک ہوتا ہے فصل، ایک ہوتا ہے وصل۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے وصل کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، اور فصل کا مطلب ہوتا ہے ملا کر نہ پڑھنا۔ وصل اور فصل کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آپ دیکھیں وصلیہ، حمزہ وصلیہ۔ حمزہ وصلیہ کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جو ملا کر پڑھنے میں جو حمزہ گر جائے اس کو حمزہ وصلیہ کہا جاتا ہے، اور جو ملا کر پڑھنے میں جو حمزہ نہ گرے اس کو حمزہ قطعیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب اس کے آگے ہے ارجعی، لیکن یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے، یعنی یہاں پر ہم جو ہے فصل نہیں کرتے ہیں بلکہ وصل کرتے ہیں، یعنی ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، ارجعی نہیں ہوگا بلکہ ترجعی ہوگا۔ تو جب ہم نے اس میں وصل کیا تو جو یہ حمزہ تھا ارجعی میں، جو ار تھا، آ تھا، یہ جو ہے گر گیا۔ تو وصل میں جو حمزہ گر جائے اسی کو کیا کہتے ہیں، حمزہ وصلیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جیسے یا ابراہیم، تو ابراہیم میں جو حمزہ ہے، تو اب یہ جب ہم یا کو ابراہیم یہ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں یہ حمزہ نہیں گر رہا ہے۔ تو جو حمزہ نہ گرے، جو حمزہ زائدہ ہو اور زائدہ ہونے کے باوجود نہ گرے، اس حمزے کو حمزہ قطعیہ کہتے ہیں۔ تو آپ تین جو ہے اس کے نام یاد کر لیں، حمزہ قطعیہ، حمزہ وصلیہ اور حمزہ اصلیہ۔ اس کو یاد کریں اور اس کو بار بار سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر الف لام کے بارے میں بتایا تھا، تو الف لام جو ہے اس کو حرف تعریف کہتے ہیں۔ الف لام جس اسم پر داخل ہو جاتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، تو اس لیے اس کو حرف تعریف کہتے ہیں۔ اور تنوین جو ہے اس کو حرف تنکیر کہتے ہیں، تو یہ جس اسم پر داخل ہو جاتی ہے اس کو نکرہ بنا دیتی ہے، اس لیے اس کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ 14 حروف، ح، قاف، کاف، الف، خا، واو، ف، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا۔ تو یہ جو اب اس کو مجموعہ یاد کرنے کے لیے، آسانی کے لیے ایک مجموعہ بنا دیا، اس کا ایک جملہ ہی بنا دیا۔ وہ کیا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان حروف کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے آگے جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو الف لام کے لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے، یعنی لام کا تلفظ نہیں کریں گے۔ لام لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسے الشمس، یہاں دیکھیں شین جو ہے وہ حروف قمریہ، وہ حروف جو ہے شمسیہ میں سے ہے، حروف قمریہ میں سے نہیں ہے، حروف شمسیہ میں سے ہے۔ تو حروف الف لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے حرف آئے تو ایسی صورت میں لام لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔
اور حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایسی صورت میں لام جو ہے وہ پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی جائے گا. جیسے الحمد، الحمد میں الف لام لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں ہا، تو ہا کون سے حروف میں سے؟ حروف قمریہ میں سے. دیکھیے ہا شروع میں ہی ہے بالکل ہا. تو اس طرح یہ اس کو جو ہے ہمیں سمجھنا ہے. بہرحال اس کے آگے پھر علم نحو کی تعریف بیان کی. علم نحو اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ علم نحو ایسے گرامر اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے اسم فعل حرف کے آخر میں زبر آنا، زیر آنا، پیش آنا ہے، کیا آنا ہے، وہ اس علم کے ذریعے پتہ چلتا ہے. اور ان کو آپس میں کس طرح ملایا جاتا ہے. پہلے فعل لائیں گے، حرف لائیں گے، اسم لائیں گے، اسم کو کہاں لائیں گے، حرف کو کہاں لائیں گے، فعل کو کہاں پر لانا ہے. تو یہ دونوں باتیں اس علم کے اندر پتہ چلتی ہیں. جیسے مثلا ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو سوال پیدا ہوتا ہے الحمد دو کیوں پڑھا آپ نے؟ دا پڑھ دیں، الحمدہ پڑھ دیں، الحمدی پڑھ دیں، دو ہی کیوں پڑھا؟ تو دو کیوں پڑھا یہ آپ کو علم نحو کے اندر بتایا جائے گا. للہ، للہ ہی کیوں پڑھا آپ نے؟ للہ پڑھ دیتے آپ، لیکن للہ ہی کیوں پڑھا جاتا ہے یہ آپ کو علم نحو کے اندر بتایا جائے گا. پھر اب اس میں للہ الحمد پڑھ دیتے آپ، تو للہ کیوں لے کر آئے؟ تو اب ان کو کس طرح آپس میں ملایا جاتا ہے، کس کو پہلے لانا ہے، کس کو بعد میں لانا ہے، کس کو حذف کرنا ہے، کس کو باقی رکھنا ہے، تو یہ چیز بھی علم نحو کے اندر جو ہے بتائی جاتی ہے. تو بہرحال علم نحو کا موضوع یعنی اس علم کے اندر کس پر فوکس کیا جاتا ہے، کس پر ڈسکس کی جاتی ہے، کس کی حالتیں بیان کی جاتی ہیں، کس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو وہ دو چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام. کلمے پر بات کی جاتی ہے کہ معرب ہوگا، مبنی ہوگا، اس پر کون سا یعنی اس کو معرب کہیں گے یا مبنی کہیں گے، اور دیگر اس کی جو سچویشنیں ہوتی ہیں اس پر بات کی جاتی ہے. کلام کے تعلق سے بھی جو ہے اسی طرح کی ڈسکس اس کے آگے اسباق میں آئے گی. تو بہرحال اس میں جو ڈسکس ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے اس علم کے اندر، وہ دو چیزوں پر ہوتی ہے، ایک کلمے پر اور ایک کلام پر. علم نحو کی غرض، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں حاصل کرتے ہیں، کیوں حاصل کیا جاتا ہے یہ علم؟ تو یہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہے اللہ پاک کے مقدس قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سمجھ اور عربی زبان لکھنے، بولنے، پڑھنے، بات کرنے میں لفظی غلطی سے بچانا. تو جو بندہ اس علم میں ماہر ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کو بھی صحیح طریقے سے سمجھتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے. اور اسی طرح عربی زبان بھی جو ہے خود بھی اس پر وہ ایک عبور ہوتا ہے اس کو، اور اچھے طریقے سے عربی زبان پڑھتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، جو اس علم پر جو ہے اس علم کو جانا ہوا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی صحیح طریقے سے بتاتا ہے. تو یہ مقصد ہے اس علم کو حاصل کرنے کا، عربی لکھنے پڑھنے میں اپنے آپ کو لفظی غلطی سے بچانا اور قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا. اس علم کو علم نحو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علم نحو کہنے کی وجہ سماعت کر لیں. نحو کا مطلب ہوتا ہے، نحو کا معنی ہوتا ہے مثل اور طریقہ. چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر، اس نحو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثل اور طریقہ. چونکہ اس علم کو جو جاننے والا ہوتا ہے وہ عرب کے طریقے پر اور انہی کے مثل کلام کرتا ہے، انہی کی طرح بات کرتا ہے، انہی کی طرح جو ہے انہی کے مثل جو ہے بات کرتا ہے، وہ انہی کے طریقے پر چلتا ہے. تو اس لیے چونکہ اس میں دیکھیں مثل نحو کا معنی مثل و طریقہ ہے، تو چونکہ عرب کے طریقے اور انہی کے مثل کلام کرتا ہے تو اب یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی مثل اور طریقہ. تو چونکہ ان کے طریقے پر چلتا ہے، انہی کے مثل کلام کرتا ہے، تو اسی اعتبار سے اس کا عربی لفظ کیا بنے گا؟ نحو. تو اسی وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ نحو رکھ دیا. چونکہ اس کو سمجھ جاننے والا عرب کے طریقے پر چلتا ہے، تو چونکہ طریقے کی عربی لفظ کیا ہے؟ نحو. تو اسی وجہ سے اس کو کیا نام دے دیا گیا؟ نحو دے دیا گیا. تو اس علم کو علم نحو کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی جو ہے پتہ چل گیا. اس کے بعد مرتبہ علم، یعنی اس علم کو کب حاصل کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم صرف کے بعد، یعنی اس سے پہلے علم صرف حاصل کیا جائے اور اس کے بعد پھر علم نحو حاصل کیا جائے. تو بہرحال یہ میں نے ایک خلاصہ عرض کر دیا ہے، اس کو بار بار سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر نہیں سمجھ آئے، کچھ کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے جو ہے پوچھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں.